مسٹر چیری مسٹر چیری سے میری 5ویں ملاقات کالج میں منعقد کیے گئے ایک ادبی میلے میں ہوئی تھی، جس کا انعقاد آج سے 6 ماہ قبل کیا گیا تھا۔ یہاں وہ مہمان خصوصی مسٹر پیٹریوٹک کی جلب میں تشریف فرما تھے، جو ادب میں عوام کا تڑکا جیسے اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے یہاں تشریف لائے تھے، اور اب اپنی جیب سے مسٹر چیری بلاسم کی لکھی ہوئی اس پرچی کو نکال کر دبا دب رٹا مارنے میں منہمک تھے جو انہوں نے ڈائس پر دوران خطاب انڈیلنی تھی۔ یہ ادبی میلہ شہر کی سرکاری انتظامیہ نے ایک سیٹ کے مالی تعاون سے منعقد کروایا تھا، جو شہر میں غریب غربا کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے شرفاء کی بہبود کے لیے مختلف اسکیمز بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ اس ادبی و کتابی میلے میں داخلہ مطلقاً مفت تھا، لہٰذا عوام کا جم غفیر کتابوں کی سٹالز پر اچٹتی نگاہ ڈالنے کے بعد جوک در جوک خوابوں کا رخ کر رہی تھی، جہاں ان کے ذوق معقولات اور حصے تعام کی افزودگی کے لیے خاطر خواہ انتظام کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کتابوں کے سٹالز والے حضرات مکھیاں اڑانے جبکہ خوابوں والے نوٹ گننے میں مسلسل مصروف تھے۔ مسٹر چیری کا کامل نام نامی اسم گرامی جناب مسٹر چیری بلاسم ہے، اور ان کو اس اسم توصیفی پر اس قدر ناز ہے کہ اگر کوئی دیرینہ شناسا ان کے اصلی نام سچے میاں سے پکارے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور طبیعت میں یک بارگی ایسا انکباس پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس ناہنجار جاہل مطلق کو دشنام ترازی کیے بنا کوئی دوا مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ آپ مدظ اللہ العالی نے شاہی یونیورسٹی اشرافستان سے ماسٹرز ان بٹرولوجی کے بعد اسی یونیورسٹی سے پروفیشنل لائف کی ترقی میں بٹرولوجی کے فوائد جیسے دقیق موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ کا حلیہ قدرت کی صناعی سے کچھ ایسا تشکیل پایا ہے کہ دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں پھام جاتا ہے کہ میاں جی زمانے بھر کی پھٹکار منہ پر ملے ہوئے ہیں۔ چہرے کا رنگ اتنا کالا کہ توے کے نچلے حصے اور آپ کی رنگت میں گویا 19-20 کا فرق ہے۔ خیال رہے 19 سے مراد توے کا نچلا حصہ ہے۔ سر کا آدھا حصہ کشمیر کے جنگلوں کی طرح کھنے بالوں سے بھرا ہوا، اور بقیہ روہی کے ریگستان کی طرح بالکل بے آب و گیا وادی جس میں ڈھونڈنے سے بھی ایک بال نہیں ملتا۔ آواز مبارک ایسی جیسے لاری اڈے کے ہاکر، اور طبیعت مبارکہ ایسی گویا پراپرٹی بزنس کے ایجنٹ معلوم ہوتے ہیں، جو جتنی بھی کوئی بے عزتی کر لے، دشنام ترازی کر لے، برا منہ نہیں بناتا۔ آپ کی تربیت کیونکہ آپ کے منجلے چچا منشی جی کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس لیے طبیعت میں غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے برعکس خوش آمدانہ، چاپلوسانہ اور منافقانہ قسم کے اوصاف جو آج ہمارے یہاں شرفاء کی سوسائٹی میں ترقی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ بتمام و بکمال موجود ہیں۔ اپنی باغ و بہار شخصیت کی بدولت جہاں جاتے ہیں نفرتوں کا انبار تقسیم کر کے ہی آتے ہیں، کیونکہ طبیعت میں لالچ، بخل اور حرص ددحال و ننھال دونوں طرف سے عطا ہوا ہے۔ اس لیے موقع محل کی مناسبت سے جہاں چاہیں جیسا چاہیں آپ ان سے بیان کہلوا لیجئے، اور بدلے میں ان کو حسب توفیق بخشش عطا کر دیجئے، وہ کبھی برا نہیں مانتے۔ آپ کے ساتھ سلسلہ شناسائی کو اس وقت قریب 2.5 ماہ ہو چلے تھے، اور ان 2.5 ماہ میں میرے ممدوح 3 شرفاء کی محافل میں سرد گرم چکھنے کے بعد اب ان چوتھے صاحب کی محفل میں رونقیں بڑھا رہے تھے، اور اٹھتے بیٹھتے ان کی قصیدہ خوانی میں پورے ذوق سے مصروف تھے۔ اب یہیں سے دیکھ لیجئے کہ جب مسٹر چیری معذرت چیری بلاسم سپاسنامہ پیش کرنے ڈائس پر تشریف لائے تو اپنے صاحب کی شان میں وہ زمین و آسمان کے قلابے ملائے کہ خود موصوف بھی انگشت بدندار رہ گئے کہ ہیں میرے اندر یہ بھی کوالٹیز موجود ہیں۔ دوران خطاب مسٹر چیری نے جو اپنے دل کے ارمان حاضرین کے سامنے رکھے، ان کے مطابق مسٹر پیٹریوٹک کی ذات کریم وہ شخصیت ہے جو اس قہر آلود دور میں عوام کے لیے ایک شجر سایہ دار بن کر اسمبلی پر سایہ فگن ہے۔ اس دوران اسٹیج سیکرٹری نے کانوں میں جا کر یہ مزاحمتی صدا دی کہ حضور، جلسہ موصوف کی شان میں نہیں بلکہ ادب اور عوام کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور پھر گویا ہوئے۔ آپ بیک وقت اردو، فارسی اور انگریزی پر کامل عبور رکھنے کے علاوہ غالب، میر اور اقبال کے کلام کے شناور ہیں۔
غالب سے آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے غالب کی کتاب غالب کے گھریلو ٹوٹکے نہ صرف خود قیمتاً منگوائی ہے بلکہ اپنے سب دوستوں کو اس بات پر قائل کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو ضرور منگوائیں اور مہلک قومی بیماریوں جیسے قبض، کھٹی ڈکاریں، سلسلہ البول اور پیچش کا علاج خود گھر پر کریں۔ اس پر کالج کے شعبہ اردو کے انچارج نے اونچی آواز میں کھانس کر ان پر دفاعی حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے موصوف نے کمال ہوشیاری سے پسپا کرنے کے بعد اردو ادب پر مزید گولہ باری جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اقبال سے آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ہر سال 9 نومبر اور 21 اپریل کو باقاعدگی کے ساتھ ختم قرآن شریف کروا کے 2-2 کلو نمکین اور میٹھے چاول اپنے گھر میں پکوا کر اپنے ہی گھر یوں تقسیم کرواتے ہیں کہ چاولوں کا ایک دانہ بھی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گرتا۔ اردو ادب کو مشق ستم بنانے کے بعد اب عوام کی باری تھی، سو اس پر آپ نے لب کشائی کرتے ہوئے فرمایا، مسٹر پیٹریوٹک نے شہر میں بڑھتی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی پر نوٹس لیتے ہوئے حال ہی میں خالص عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام ریڈی بانوں اور چھوٹے قارون نما دکانداروں کو جیل بھجوانے کے علاوہ ان پر ڈبل جرمانہ بھی عائد کروایا ہے جو عوام کا کچومر نکالنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو یہ جان کر کس قدر خوشی اور اطمینان محسوس ہوگا کہ انہوں نے سبزی منڈی کے آڑتیوں، غلے کے ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول پمپس پر ناخالص پیٹرول فروخت کرنے والے ناداروں کے پاس بنفس نفیس جا کر نہ صرف انہیں زبانی کلامی متنبع کیا بلکہ انہیں یہاں تک ڈرایا کہ اگر وہ اس کبھی فعل سے باز نہ آئے تو جلد یا بدیر ان پر خدا کا قہر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ الغرض ادھر مسٹر چیری اپنی فصاحت و بلاغت کے جادو سے مسٹر پیٹریوٹک کی خدمات کاملہ و مسائی جمیلہ گنوا رہے تھے، اور ادھر مسٹر پیٹریوٹک ہر جملے پر پہلو بدل کر زوردار آواز میں ہوں کر کے اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ جو وہ سن رہے ہیں وہ حقیقی ہے، خواب نہیں۔ اس شاندار پروگرام کے بعد چائے کے وقفے پر میں مسٹر چیری کے پاس گیا اور ان سے اس بابت استفسار کیا کہ وہ یہی تقریر کوئی 2 ماہ پہلے ایک اور صاحب کی شان میں بلدیہ ہال میں منعقدہ عالمی یوم تقریر میں بھی کر چکے ہیں۔ تو میری بات سن کر ایک سموسہ حلق سے اتارنے کے بعد فرمانے لگے، ارے اسے چھوڑو اور یہ دیکھو کہ میری آج کی مکفہ و مسجع تقریر سن کر حال ہی میں بیٹھے ایک دوسرے صاحب مسٹر لینڈ لارڈ نے اپنے ہاں ملازمت کا عندیہ دے دیا ہے۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ کر کے اس نامعقول استفسار پر نہایت خندہ پیشانی سے فرمایا، سوچنا کیا ہے، میں یہاں سے جا کر مسٹر پیٹریوٹک کو ریزان جمع کروانے کے بعد اب انہی کے صاحب کے ہاں ملازمت پر جا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ترقی، کیا سمجھے؟ مجھ جیسا چھوٹا دماغ رکھنے والا انسان بھلا کہاں اس قابل کی اتنی بڑی باتیں سوچے، مگر پھر بھی اتنا ہی پوچھا تو پھر آپ میرے اس بچکانہ سوال کو سن کر کمال اطمینان کے ساتھ فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو سکتا ہے اگلے مہینے اسی کالج میں تم مجھے مسٹر لینڈ لارڈ کے ہمراہ ذمہ دار کے حقوق اور مزارع کے فرائض جیسے موضوع پر منعقدہ اجلاس میں یہی تقریر کرتے دیکھو۔ اس پر میں نے مزید تعریف کرتے ہوئے کہا، سر، اور جو آپ نے غالب کے ٹوٹکے نامی کتاب کو منصہ شہود پر لانے کی جسارت کی ہے، یہ تو سراسر خالص آپ ہی جیسوں کا خاصہ ہے سر۔ میری یہ بات سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، ارے شکر کرو میں غالب تک رک گیا، ورنہ میں تو اقبال کا دسترخوان اور حالی کی آسان موٹر وائنڈنگ نامی کتابوں کا بھی حال کھولنے والا تھا۔ مسٹر چیری بلاسم تو اپنی تقریر کی دھاک بٹھا کر چلے گئے، مگر شہر میں مسٹر چیری بلاسم کی آشیرواد اور ان کے زیر عاطفت چلنے والے تمام ادبی حلقوں میں کئی روز تک غالب کی اس نو دریافت شدہ کتاب غالب کے گھریلو ٹوٹکے پر بحث جاری رہی، جس کے مطابق غالب کی زندگی کا یہ اہم مگر مخفی حکیمی گوشہ دریافت کرنے اور اسے عوام کے سامنے لانے پر مسٹر چیری بلاسم کو اس سال ادب کا نوبل پرائز دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے مسٹر چیری کی ہی تائید اور ایما پر ایک باقاعدہ انجمن مداحین مسٹر چیری بلاسم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو ہر جمعرات بعد از نماز عشاء
اشرافستان کے مشہور عارف اور مقدس بزرگ کرگس جہانزاد صاحب کے گھر ایک اجلاس بلاتی ہے، جہاں نوبل کمیٹی کو تاکیدی خطوط لکھنے کے ساتھ ساتھ مسٹر چیری کھانے کی میز پر نو آموز ذہنوں اور ناپختہ چیری بلاسمز کو تقریر میں فصاحت و بلاغت کا ملکہ سکھانے کے علاوہ انہیں درباری قصیدہ گوئی کی بھی باقاعدہ مشق کراتے ہیں۔ میرے ممدوح دراصل اس انجمن کے ذریعے ایک ایسے باقاعدہ ادارے کے قیام کا ارادہ رکھتے ہیں جو ان کے اس نیک مشن کو نہ صرف آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکے بلکہ ان کا نام بھی فن چرب زبانی اور قصیدہ گوئی کی کتابوں میں زرعی حروف کے ساتھ تا قیامت چمکتا رہے۔ اس سلسلے میں درکار تمام سرکاری دستاویزات بما چالان فارم متعلقہ دفتر میں جمع کروا دیا گیا ہے، اور امید ہے بہت جلد ہم شہر کے مرکزی چوک پر اس ادارے کے افتتاحی اجلاس میں آپ کو چائے پیتے نظر آئیں گے، جس کا نام ادارہ تحفظ درباری قصیدہ گوئی ہے، جس کی صدارت کے لیے تمام اراکین کی متفقہ تائید سے مسٹر چیری بلاسم کو اگلے 500 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔